الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم کربلا کے میدان میں جو واقعات پیش آئے اور امام حسین نے جو کوفیوں کو آخری خطبہ دیا وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم عاشوراء کے روز کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے اتنی امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جی کہ امام حسین کو دھوکے سے کربلا میں بلایا گیا، وہ مجبور تھے، بے کس تھے۔ نہ تو وہ مجبور تھے نہ بے کس تھے۔ مدینہ منورہ سے جب وہ چلنے لگے تب انہیں جلیل القدر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نہ جائیں، تو آپ اپنی خوشی سے آئے، راستے میں ہی آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنے سے پہلے بھیجا تھا، تو آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ کوفیوں نے انہیں شہید کر دیا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانے کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے۔ پھر 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، اگر وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتے تو وہ تو اپنی ایڑی زمین پر مارتے، تو اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی پیاس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسماعیل اپنی ایڑی کو زمین پر مارے تو اللہ تعالیٰ زمزم کے چشمے جاری فرما سکتا ہے، تو کیا حسین اپنی ایڑی زمین پر مارتے تو کیا اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری نہیں تھا فرما سکتا؟ وہ تو خلیل اللہ کے بیٹے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا تھا، لیکن وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، نہ تو کرامتیں دکھانے کے لیے گئے تھے۔ اگر کرامتیں دکھانے کے لیے جاتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کی مدد بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نواسے کی مدد بھی کربلا کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے کر فتح یابی عطا فرما سکتا تھا، لیکن وہ وہاں پر کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں تھے گئے۔ پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں خطبہ دینا شروع کیا، کوفیوں کو 20,000 کوفیوں کو خطبہ دینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ نے آغاز کیا کہ میرے نانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم بادشاہ کس طرح کا، جو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کرے اور حرام چیزوں کو حلال کرے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کا بادشاہ پائے تو اسے اپنے قول و عمل کے ذریعے روکے، اگر اسے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کو، اس شخص کو اسی بادشاہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے۔ تو پھر آپ نے کہا الا اے کوفیوں خبردار، اگر میں کسی منصب یا عہدے کے لالچ میں آیا ہوتا کربلا کے میدان میں تو وہ تو مدینہ منورہ میں بھی بہت ہے منصب بہت ہے مدینہ، اگر میں نے ہاتھ چموانے ہوتے تو مدینہ منورہ بھی بہت ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی میں ایک دن امام حسین جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ کیچڑ لگ گیا۔ ابو ہریرہ جیسا جلیل القدر صحابی جس کے سینے میں تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیث مبارک تھی، جس نے امت مسلمہ تک سب سے زیادہ حدیث مبارک پہنچائی، وہ صحابی امام حسین کو بٹھا کر اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ امام حسین کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو کیچڑ لگا ہے وہ صاف کر رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو عہدے اور منصب کا لالچ ہوتا تو وہ تو مدینہ منورہ میں بھی بہت تھے۔ پھر امام حسین نے کہا اے کوفیوں میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانا، تم رحمان کے راستے سے بھٹک کر تم شیطان کے راستے پر آ گئے ہو، میں تمہیں اللہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر حور نے کہا اے حسین ان پر تلوار نہ نکالنا، یہ تمہیں شہید کر دیں گے۔ تو امام حسین نے کہا حور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میں جس نسل میں سے ہوں مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں موت سے ڈروں، مجھے موت سے بڑی کوئی چیز بتاؤ جس سے میں ڈروں، میں ان سے ٹکرا کر شہید ہو جانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں، امام حسین نے یہ کہا۔ اور اس قدر اپنے نانا جان سے آپ کو دین سے اس قدر محبت تھی، اور نانا جان کو بھی آپ سے اس قدر محبت تھی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھے محمد سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھے محمد سے بغض رکھا۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی محبت تھی ان دونوں شہزادوں سے۔ پھر امام حسین کو کربلا کے میدان میں 313 تیر لگے، 32 تلواروں کے وار لگے، 35 نیزے لگے۔ پھر آپ نے اپنی منہ سے کربلا کی مٹی کو سیراب کیا،
اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ اگر آنے والے وقت میں اسلام کو، دین اسلام کو پر یہ وقت آئے تو تم اپنی جان و مال اپنی فدا کرنے میں ذرا بھی گریز نہ کرو، نہ اولاد کو قربان کرنے میں ذرا بھی گریز نہ کرو، یہ سبق دیا۔ اور نیزے کی نوک پر اپنا سر چڑھا کر یہ سبق دیا کہ اس طرح قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر بھی آپ کا سر تھا تو آپ کے لب مبارک سے قرآن پاک کی آیات جاری تھی، اس قدر آپ کو قرآن پاک سے محبت تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بیٹیاں، جو عورتیں اپنا سر نہیں ڈانپتی وہ چاہے بے شک 10 محرم کو دیگ نہ پکائیں، جو لوگ قرآن پاک سے محبت نہیں کرتے وہ بے شک امام حسین کا ذکر نہ کریں، کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدے میں سر کٹا کر اور نیزے کی نوک پر قرآن پاک پڑھ کر یہ امت مسلمہ کو سبق دیا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن قیامت تک میرا ذکر زندہ رہے گا، یزید زندہ ہو کر بھی مردہ ہے اور میں شہید ہو کر بھی قیامت تک زندہ رہوں گا۔ یہ آپ کی شان تھی، پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے ساتھ جو ان کے شہزادے تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی اپنی غیرت ایمانی جگانے کی، غیرت ایمانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔